نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ونفخ في الصور اور پھونکا جائے گا صور میں ذالک یوم الوعید یہ وعید کا دن ہے وجاءت کل نفس اور آئے گا ہر نفس معها سائق و شہید اس کے ساتھ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا ہوگا لقد كنت في غفلة من هذا یقیناً تو غفلت میں تھا اس سے فکشفنا عنك غطاءك پس ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ فبصرك اليوم حدید پس تیری نگاہ آج بہت تیز ہو جائے گی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورہ قاف کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20، 21 اور 22 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بالآخرت اور موت کے بعد کی زندگی، قبر اور حشر کا بیان اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں، اور موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں آ جائیں گی اور اس سے انسان نہ بچ پائے گا۔ یہ وہ دن تھا جس سے بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن آج وہ دن اس کو نصیب ہو گیا۔ اور آج کے سبق میں موت کے بعد قبر سے اٹھنے کے دن یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جیسے موت یقینی ہے، ایسے ہی موت کے بعد قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ جو ایمان بالآخرت ہے، آخرت پر ایمان، اس کے 5 درجے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنے درجے ہیں جی؟ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 محشر پر
محشر کے دن پر اکٹھا ہونے پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ 5 چیزیں، 5 اجزاء ملیں تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ تو موت کا بیان ہو گیا، اور آج قبر سے اٹھنے کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے۔ جیسے دنیا میں ہم سب آئے ہیں، اس سے زیادہ یقینی بات موت ہے، اور جیسے موت ہے اس سے زیادہ یقینی بات اٹھنا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے دنیا کی لذتیں حاصل کروں، کیونکہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنے والا نرسنگا ہاتھ میں لے لیا ہے، اور اپنا کان اللہ کے عرش کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ جب اللہ انہیں حکم دے وہ سور پھونکیں اور اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد فرمائے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، اور پہلے سور میں خوف ہوگا، اور پھر وہ خوف بڑھ کے موت تک لے جائے گا، یا دوسرا سور پھونکا جائے گا موت کے لیے، اور پھر تیسرا اٹھانے کے لیے۔ 2 قول ہیں، ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ 3 سور ہیں۔ پہلا سور وہ ہے جس میں خوف و ہراس ہوگا، جنگل والے شہر کو، شہر والے جنگل کو، سب اکٹھے ہو جائیں گے مارے خوف کے۔ دوسرا سور موت کے لیے، اور تیسرا اٹھانے کے لیے۔ لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا یہ ایک ہی ہے، ابتداءً خوف ہوگا، پھر وہی آواز بڑھتی 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 پھر سب کی موت کا باعث ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ ذَلِکَ یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج وہ دن آ گیا۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا کسی کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہوگا، کسی کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کسی کے بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا۔ کما خلقناکم اول مرۃ نعید، جیسے تمہیں پیدا کیا تو جیسے دنیا میں آئے تھے بس اسی طرح حشر کے میدان میں جا رہے ہوگے۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں بے لباس ہوں گے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ تو سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سب محشر کے میدان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، کس نے ہمیں خواب گاہوں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ پورا ہو گیا، نبیوں کی بات آج سچی ہو گئی، جو انبیاء تمہیں بات سمجھاتے تھے آج وہ سچے ہونے کا دن آ گیا۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید،
یہی تو وہ دن تھا جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اسی دن کی تیاری کے لیے تو تمہیں بولا جاتا تھا، جس پر تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ وجاءت کل نفس، اور ہر ذی روح آئے گا، کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی رہ گیا ہو، فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں، اول تا آخر سارے انسان آئیں گے۔ وجاءت کل نفس، ہر ذی روح حاضر کر لیا جائے گا، سب وہاں پر آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کو گن گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی رب کی گنتی سے باہر نہیں، اور سب نے اکیلا اکیلا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور کیسے ہونا ہے وہ یہاں بتایا، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر نفس کے ساتھ ایک سائق ہوگا، سائق کا معنی ہانکنے والا، شہید کا معنی گواہی دینے والا، ہر نفس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا بھی ہوگا اور ایک گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ جو ہانک کر لائے گا اسے اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر گواہی دے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا، سب کچھ رب کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، ہر ایک کی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے بیان نہ ہوں، اور اگر کھڑا کر کے مجھے اور میری ایک ایک برائی بیان کی جائے تو میرے پلے کیا رہے گا جب رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ سائق و شہید ہانک کر لایا جائے گا اور آگے گواہی پیش ہوگی کہ اس نے فلاں دن فلاں موقع پر یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ محشر کی ذلت سے محفوظ فرمائے، ورنہ اس سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ جب ساری کائنات بھی موجود ہو، انسان اور فرشتے بھی موجود ہوں، اور پھر رب کے سامنے پھر پیشی ہو، اور پھر میری برائیاں ذکر کی جائیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی جیسے پردہ پوشی کی ہے، اے اللہ آخرت میں بھی پردہ پوشی فرما۔ ہاں جی، لقد كنت في غفلة من هذا، پھر کیا کہا جائے گا انسان سے، لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تو غفلت میں تھا اس دن سے، دنیا میں تو غافل تھا اس دن سے، تو غافل ہو کر دنیا کی زندگی گزار رہا تھا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کی کوئی پرواہ تجھے نہیں تھی، تو غافل موت بھلا بیٹھو، دل دنیا دے نال تم لا بیٹھو، کیتی دنیا کدوں وفا سجنا، ائی جھوک فنا سجنا، دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تو غفلت میں ڈوب کر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، حرام کا پیسہ آیا مزے سے کھاتا رہا، غافل تھا کہ کل رب کے سامنے پیش ہوگا، دوسرے کی زمین پہ قبضہ کیا، غافل تھا، تجھے بھول گیا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بہنوں کا حق مارا، غفلت میں مارا، تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، 2 نمبر کام کیا، 2 نمبر سودا بیچا، غفلت میں کیا، تجھے یہ نہیں پتا تھا کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جھوٹ بولا غفلت میں بولا، شراب پی غفلت میں پی، زنا کیا غفلت میں کیا، آنکھوں کے گناہ غفلت سے ہوئے، کانوں کے گناہ غفلت سے ہوئے، ہاتھ کے گناہ غفلت سے ہوئے، پیٹ میں حرام گیا، غافل رہا تو گیا، چل کر غلط کاموں کی طرف گیا، یہ سب غفلت کی وجہ سے کرتا رہا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو غفلت میں پڑا رہا، تو غافل ہو گیا اس دن سے، اور آج فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ،
آج ہم تیرا پردہ ہٹانے والے ہیں۔ تجھے جنت دنیا میں نظر نہیں آتی تھی، آج نظر آئے گی۔ تجھے جہنم نظر نہیں آتی تھی، آج بھڑکتی دکھائی دے گی۔ تجھے فرشتے نظر نہیں آتے تھے، آج پردہ ہٹے گا تو سامنے دکھائی دیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، کاش دنیا میں قرآن کی زبان پر یقین کر لیتا اور صاحب قرآن حضرت محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کر لیتا تو آج شرمندگی نہ ہوتی۔ اس وقت یقین نہیں کیا، آج پردہ ہٹنے والا ہے، سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی۔ دنیا میں تجھے نہیں دکھتا تھا، آج بڑا دیکھے گا تم، آج ایک ایک چیز تجھے دکھائی جائے گی، لیکن آج کے دیکھنے کا تجھے فائدہ، ہاں ایمان دنیا میں تھا۔ جیسا کہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ کچھ لوگ کہیں گے دوسروں سے اور کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، یہ نور اور روشنی ہمیں بھی دو، ہمیں بھی چلنے دو اس میں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں نور نہیں ملتا، یہاں روشنی کا انتظام نہیں ہو سکتا، جاؤ پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ۔ فالتمسوا نورا، وہاں سے نور اور روشنی ڈھونڈ کر کے لے آؤ، کیونکہ آخرت کی روشنی آخرت سے نہیں ملتی، آخرت کی روشنی دنیا میں ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تجھے ہر چیز دکھائی دے گی، لیکن کاش تو دنیا میں موت سے پہلے سمجھ لیتا اور اللہ کی بات پر یقین کر لیتا، تو جہنم سامنے آنے سے پہلے تو مان جاتا تو آج اس سے بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ یہ جو آخری آیت کا آخری حصہ ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیری نگاہ کا پردہ ہٹا دیا، تیری نگاہ آج بہت تیز ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں نظر کی کمزوری کے لیے اس کا وظیفہ پڑھنا بھی مجرب ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، خصوصاً جس کی آنکھوں پہ پردے چڑھ جاتے ہیں نا بعض لوگوں کے، اور پھر وہ نظر نہیں آتا، تو یہ اس کے لیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نگاہ تیز کر دے، تو فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد طاق مرتبہ پڑھ کر تو ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پہ لگائے تو انشاءاللہ اللہ